رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، بعض لوگ اللہ کے فضل کو مختلف معاملات پر حاوی کرتے ہیں۔ اگر دولت آ جائے تو کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر اولاد ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر عیش و عشرت مل جائے، آرام مل جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر تندرستی ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، صحت ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، گاڑی لے لیں، گھر لے لیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، دولت مل جائے چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اگر دولت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت ہے، اگر چودراہٹ کے بل بوتے پر لوگوں کو تنگ کرنا اللہ کا فضل ہوتا تو کفار مکہ اور مشرکین پر اللہ کا فضل بڑا فضل ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دولت اور چودراہٹ ہی اللہ کے فضل کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے فضل کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل کی علامت دین کی سمجھ ہے، اور اگر دین کو سمجھنے کے بعد کسی کے پاس دولت آئے، دین سمجھنے کے بعد کسی کے پاس شہرت آئے، دین کو سمجھنے کے بعد کسی کو عزت ملے تو اس کو اللہ کے فرامین کے مطابق خرچ کرے، مال ملے تو دین کے لیے خرچ کرے، مال ملے تو مساجد کے لیے خرچ کرے، یتیموں اور غربا کے لیے خرچ کرے۔ جب مال ملے تو سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، نیکی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جہنم کبھی اللہ کے فضل سے نہیں ملتا بلکہ قہر الہی کی علامت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، خود کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اپنی اصلاح کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر تمام افراد اپنی اپنی اصلاح کر لیں تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر سبھی اپنے اپنے حقوق ادا کرنے لگے تو کسی اصلاحی جماعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ بالآخر تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ساری زندگی کیے کبیرہ گناہ کرنے والے کو ایک بے جان جانور کو پانی پلانے کے بدلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے فضل کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کو مانے، بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھو تو اللہ کے احکام کی تعلیم خود بخود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کا حکم میرا حکم ہے، محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، محبوب کی فرما برداری میری فرما برداری ہے۔ اگر تم مجھے ماننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو مانو۔ حضرات گرامی، ہمیں قرآن کی خبر نہ تھی، ہمیں حدیث کی خبر نہ تھی۔ زبان ایک ہے اور باتیں دو ہیں۔ وہی زبان ہے جس سے قرآن سنتے ہیں، وہی زبان ہے جس سے حدیث سنتے ہیں۔ تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے یہ تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔
تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان تبھی ہو سکتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ اسی لیے تو ہم اہل سنت و جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر کوئی اللہ کے احکام کو مانتا ہے تو اسے خود بخود گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے خود بخود ظلم سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان پر انعام کرتا ہے۔ اللہ کن پر انعام کرتا ہے؟ اللہ کن پر خوش ہوتا ہے؟ تو کون لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، انعام یافتہ لوگ شہداء ہیں، انعام یافتہ لوگ صالحین اولیاء اللہ ہیں۔ اسی لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام یافتہ لوگوں پر اٹھائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ کے کاموں میں مدد کرتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ مثلا اگر کوئی زنا نہیں کرتا مگر زانی کی حمایت کرتا ہے، زانی کی سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ شرابی کا حامی شرابیوں میں اٹھایا جائے گا۔ غور فرمائیے، اسی طرح جو صالحین کا ساتھی ہوگا، صالحین اولیاء اللہ کا ساتھی ہوگا، وہ انہی کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو شہیدوں کا معاون ہوگا وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو نبیوں کو ماننے والا ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہم سب فلاح پا جائیں گے۔ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ رہو گے، گستاخان رسول کے ساتھ رہو گے، اگر غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اپنی خیر بناؤ کہ حشر کے دن شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو محبت رسول کا درس دو، اپنے بچوں کو برے لوگوں کی سنگت سے بچاؤ، اپنے بچوں کو زانیوں کی صحبت سے بچاؤ، اپنے بچوں کو شرابیوں کی دوستی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بدعقیدہ لوگوں سے بچاؤ، اپنے بچوں کو اچھی محافل میں لے کے جاؤ، جہاں مسجد میں لے کے جاؤ، نعت کی محفل ہو، ذکر کی محفل ہو، وہاں پر اپنے بچوں کو لے کر جاؤ۔ اور یاد رکھنا، صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے نصیحت اور خیر خواہی کا، دین نام ہے نصیحت اور خیر خواہی کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو آدمی خیر خواہ ہے وہ دیندار ہے، جو آدمی خیر خواہ نہیں وہ دیندار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی درس دیتا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرات گرامی، اب خیر خواہی کرنی ہے کس کی؟ اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے شہر والوں کی خیر خواہی کرنی ہے، پوری انسانیت کی، کیونکہ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مظلوم کی خیر خواہی تو ٹھیک ہے، ظالم کی خیر خواہی کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی خیر خواہی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ ظالم کے ساتھ خیر خواہی کس طرح کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا اور اسے ظلم سے روک دینا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین خیر خواہی کا نام ہے۔ چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہے،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ برا مناتا ہے۔ تم اس کے برے منانے کی فکر مت کرو، تم اس کے غصے کی فکر مت کرو، بس تم اس کی خیر خواہی کرو۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اگر کوئی بچہ بیمار ہے، اس کے جسم میں بوئل نکلا ہوا ہے، اب آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، یہ بچہ بس روتا رہتا ہے، اسے آرام نہیں آتا، ڈاکٹر انجیکشن لے لیتا ہے، بچہ وہ انجیکشن دے کر رونا شروع کر دیتا ہے، یہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے زخم پر لگایا جائے، لیکن اس بچے کے باپ جو اس کے خیر خواہ بھی ہے وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہے، اس کا خیر خواہ بھائی بھی اس کے پاس کھڑا ہے، اور اس بچے کی خیر خواہ ماں بھی اس کے پاس کھڑی ہے، اس بچے کا ڈاکٹر بھی ساتھ کھڑا ہے، تو کیا وہ بچے کے رونے کی اور اس کی منت سماجی کی پرواہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کہ اس بوئل کے اندر جو گندا مادہ ہوتا ہے اس کو نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خیر خواہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب تک اس کے بوئل کے اندر یہ گندا مادہ رہے گا اس وقت تک اسے کوئی علاج فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی اسے کوئی آرام آئے گا، اس لیے کہ اس کا خیر خواہ ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھڑ سوار پر کہیں جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی، اور اس راستے کے کنارے پر ایک باغ تھا، اور باغ کے باہر ایک شخص سویا ہوا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ گھڑ سوار کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ میں داخل ہو گیا۔ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا اور اس نے ایک ڈنڈا لیا اور سوئے ہوئے آدمی کو کھینچ کر ایک مارا۔ جب سوئے ہوئے آدمی کو چوٹ لگی تو وہ گھبرا کر نیند سے اٹھا، بیدار ہو گیا۔ وہ ابھی یہ گھبراہٹ میں ہی تھا کہ گھڑ سوار نے ایک اور زور سے اس کو ڈنڈا مارا اور کہنے لگا کہ جلدی اٹھو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ تو اس گھڑ سوار نے کہا کہ بکواس مت کرو، یہ امرود کھاؤ، اور اسے امرود کھلانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ اچھی طرح بھر گیا تو اسے پانی پلانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ بھائی پہلے تو تم نے مجھے مار مار کر مجھے اتنا امرود کھلا دیا ہے، مجھے پانی پلا رہے ہو، مجھے تو ہیضہ ہو جائے گا۔ گھڑ سوار نے ایک بات نہیں مانی اور کہا کہ بکواس مت کرو اور جلدی جلدی پانی پیو۔ جب اس نے کافی پانی پی لیا تو اسے کہا کہ اب بھاگو۔ اب اسے آگے لگا دیا اور ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے اس کے پیچھے۔ جب بھی وہ رکنے کی کوشش کرتا تو اسے ایک زور سے ڈنڈا مارتا اور کہتا بھاگو۔ بالآخر وہ دوڑتے دوڑتے رونے لگ گیا اور گھڑ سوار نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی اور اسے ڈنڈا مار مار کر دھڑاتا رہا کہ تیز بھاگو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ بھاگتا ہوا گر پڑا اور پانی کی وجہ سے، امرود اور پانی کی وجہ سے اس کو الٹی آئی، تو سانپ جو اس کے منہ میں اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا وہ باہر نکل گیا۔ جب سانپ باہر آ گیا تو اس گھڑ سوار نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے یہ تجھے اتنا مارا ہے اس سانپ کو باہر نکالنے کے لیے اور تمہاری جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر گھڑ سوار اس سوئے ہوئے شخص کی خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ خیر خواہی کی۔ اگر وہ اسے کہتا کہ بھائی صاحب قبلہ محترم اٹھیے تو اس نے کہنا تھا کہ جاؤ مجھے تنگ نہ کرو، اور اگر اس گھڑ سوار نے اسے بتا دیتا کہ بھائی صاحب آپ سو رہے تھے اور صاحب آپ کے منہ سے آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا، تو یہ پوسیبل تھا کہ وہ ویسے ہی وہ سن کر مرنے والا ہوتا، یا یہ بھی پوسیبل تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ بعض اوقات پیار سے کہنا خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی غصے والے الفاظ بھی خیر خواہی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ اب ہمیں خیر خواہی کرنی ہے، اور خیر خواہی کی بات خیر خواہی سے سنتے ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا بری لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ کائنات میں کوئی بھی حضور سے بڑھ کر خیر خواہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔
وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ ان میں سے کوئی چیز غلط استعمال نہیں ہوگی، اور جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ میری تقریر سننے کے لیے مسجد میں آؤ اور فلاں چیز مجھے دو، تو یہ صحیح سینٹرل کا ہائی رائز بلڈنگ ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا، تو یہ اعلان میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر میں یہ اعلان کروں کہ آپ حضرات یہاں پر اس مسجد میں آؤ اور میں ہائی رائز کی بلڈنگ آپ کے نام لکھ دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، کیا میری ضمانت مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی. میری ضمانت اس لیے قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہائی رائز کا مالک میں ہوں ہی نہیں اور اس کا ٹائٹل میرے پاس ہے بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ آدمی اس چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا جو اس کے پاس نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو اور جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جنت کا قبضہ اور کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کر بھیجا ہے کہ جس کو دل چاہے جنت عطا فرما دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے زبان کی ضمانت مانگی ہے، ہمیں ضمانت مانگی ہے کتنے چیز کی؟ دو چیز کی. اور یہ زبان سے کتنے کام ہوتے ہیں؟ دو کام ہوتے ہیں. زبان سے ہم کھانے پینے کی چیز کو اندر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ گفتگو جو ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے اچھی یا بری. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے بچنے کی اور سچ بولنے کی ضمانت ہم سے طلب کی ہے اور جنت کی ضمانت خود دی ہے. تو اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ بات خیر خواہی کی ہے کہ نہیں ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے. تو مسلمانوں ذرا سوچو، جن دو چیزوں کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ہے، ہمیں اس کے کس قدر پرواہ ہے؟ افسوس کہ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر آپ کسی دکان میں جائیں کپڑا خریدنے کے لیے، جبہ خریدنے کے لیے جائیں، تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ جی یہ صرف آپ کے لیے $40 کا ہے، چاہے الگ پہلے ہی وہ کسی کو $25 میں بیچ رہا ہو. اب گھاٹ بھی بڑا چلاک ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ چھوڑو پچھلے دکان والا تو 25 میں دے رہا ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے اور گھاٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. آج کل رزق حلال بہت مشکل ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، زبان کی دوسری ضمانت ہے سچ بولو. کیا؟ سچ بولو. جو الفاظ ادا کرو شریعت کے دائرے میں رہ کر بولو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت حاصل کر لو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دو بھائی آپس میں بیٹھے ہو تو تیسرے کی بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. اگرچہ وہ عیب موجود نہ بھی ہو تو غیبت شروع کر دیتے ہیں، اسے چغلی کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنا ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں ہم یہ کام تو نہیں کر رہے. چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس گناہ سے بچا ہو، اور جو شخص موجود نہیں ہوتا ہم اس کی چغلی شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر بھائی مر جائے تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہو؟ کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا برا سمجھتے ہو اور چغلی کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو آپ کہیں گے کہ مولانا آپ تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ چغلی نہیں کرنا چاہیے، چغلی برا کام ہے، لیکن جب بھی سنو آپ کسی نہ کسی کے خلاف تقریر کرتے رہتے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ مرزائی ایسا ہے، کبھی کہتا ہے کہ قادیانی ایسے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ شیعہ برے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہابی ایسے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ دیوبندی ایسے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سلا کلی والے ایسے ہیں. ہمیں تو کہتا ہے کہ چغلی نہیں کرنا چاہیے اور تقریر میں کسی نہ کسی کی چغلی کرتے رہتا ہے. سب سے بڑا مجرم تو میں خود ہوں. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے اس کا جواب میں خود واضح کروں گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. کسی کے عیب بیان کرنا اور چگلی کرنا اچھا کام نہیں، لیکن جب کسی کی خیر خواہی درکار ہو تو اس کی چگلی کرنا یہ واجب ہو جاتی ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے کہ جب وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. اب وہ آدمی، نمازی آدمی، وہ میرے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے $5,000 دے دو، 2-3 مہینے کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا. اب وہ دوست جس سے اس نے پیسے مانگا تھا وہ میرے پاس آیا مشورہ کرنے کے لیے کہ وہ شخص، اب اس شخص کی چگلی ضروری ہو گئی کیونکہ بات تھی دین کی اور بات تھی خیر خواہی کی، اس لیے میں نے اس کو بتا دیا. تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی ضمانت دی ہے اور جنت کی ضمانت دی ہے. تو حضرات گرامی، آج کیا خیال ہے کہ آج ہم اللہ سے وعدہ نہ کر لیں؟ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، نصف شعبان ہے، رمضان کی آمد ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں آج وعدہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد نہ تو جھوٹ بولیں گے اور آج کے بعد نہ ہی کسی کی چگلی کریں گے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم سے جو پہلے کوتاہیاں ہوئی یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما اور آئندہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات گرامی، ایک مسئلہ اور عرض کرتا چلوں، ایک اور خیر خواہی کرتا چلوں. ہمارے ذہنوں میں یہ ایک بیماری ہے، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو مولانا لوگ ہیں، جو پیر ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اب یہ بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن آپ کی خیر خواہی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، جو ولی یا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے واقعی اس کی بڑی شان ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف چلے تو وہ پیر نہیں بلکہ وہ شیطان ہے. اور دوسری طرف عالم ربانی جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے، بے شک ساری رات جاگ کر نوافل ادا نہیں کرتا، ساری رات نفل نہیں پڑھتا، زیادہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، تو آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ صوفی کا درجہ زیادہ ہے یا عالم کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صوفی یا عابد، کتنا بڑا عابد زاہد کیوں نہ ہو، ان کا مقام عالم سے کم ہے، عالم کا درجہ زیادہ ہے. معلوم ہوا کہ عالم ربانی کی شان پیر اور عابد سے زیادہ ہے. ایک اور خیر خواہی کرتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہوں گا، کہ مولوی 2 قسم کے ہوتے ہیں. علماء کی 2 اقسام ہیں. ایک تو وہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں، انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا. اور دوسری قسم کے وہ علماء ہیں، وہ مولوی ہے جو دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین کے لیے اور علم دین کے لیے خلوص دل سے کام کرتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلوص سے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے پیاروں کی معیت حاصل کریں، ان کی صحبت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے سچے دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعزم لی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم آتینی نورا، اللہم آتینی نورا. غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، بری اعظم کے ہستم امتی تو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم.